جب بھی موٹاپے یا وزن کی زیادتی کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں کسی ایسے شخص کا تصور ابھرتا ہے جو بے تحاشا کھاتا ہو. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ مسئلہ کھانے پینے کا نہیں بلکہ کھانے سے زیادہ پیچیدہ ہے. مسئلہ اتنا بھی سادہ نہیں کہ کتنے حرارے کھاتے ہیں اور کتنے خرچ کرتے ہیں، مطلب کتنی کیلوریز لیتے ہیں اور کتنی جلاتے ہیں، بلکہ مسئلہ یا مسائل کچھ اور بھی ہیں. آج موٹاپے کے بارے میں پرانے تصورات سے کچھ ہٹ کر بات کریں گے. آج میں آپ کے سامنے ایک اور مفروضے پر بات کروں گا، بلکہ ایک اور سوال رکھوں گا اور اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. وہ مفروضہ یا سوال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافی و کافی آمین. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی. وہ مفروضہ یا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ موٹاپے کا تعلق صرف ہمارے کھانے پینے سے نہ ہو بلکہ ہمارے دماغ سے بھی ہو، ہمارے ذہن سے بھی ہو؟ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کا سارا کنٹرول ہمارے دماغ سے ہوتا ہے. ہمارے سارے استحصالات یعنی میٹابولزم، سارے معمولات، ساری حرکات و سکنات، بھوک یا اشتہا وغیرہ ہمارے دماغ سے ریگولیٹ ہوتی ہیں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انہیں ریگولیٹ یا کنٹرول کیا چیزیں کرتی ہیں؟ انہیں ریگولیٹ یا کنٹرول ہمارے دماغ کے اندر پیدا ہونے والے نیورو ٹرانسمیٹرز کرتے ہیں. نیورو ٹرانسمیٹرز کا بنیادی کام پیغامات پہنچانا ہے. یہ ایک طرح کے کیمیکل پیغام پر کہہ لیں آپ انہیں، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچاتے ہیں. لیکن بعض جگہ یہ ہارمون کے طور پر بھی کام کرتے ہیں. مثلا سیروٹونین جیسے یہ نیورو ٹرانسمیٹر بھی ہے اور ہارمون بھی ہے. نیورو ٹرانسمیٹر کے طور پر یہ جسمانی اعصاب کو مختلف پیغامات پہنچاتی ہے جن کا تعلق ہے انسان کے موڈ، جذبات و احساسات اور دوسرے جسمانی افعال سے. ہارمون کے طور پر یہ موڈ، نیند، اشتہا، ہاضمے اور دیگر افعال کو کنٹرول کرتی ہے. اسی طرح سے ڈوپامین بنیادی طور پر ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو فرحت اور راحت کا احساس پیدا کرتی ہے. موٹر کنٹرول مطلب جسمانی حرکات کو کنٹرول کرتی ہے، توجہ، یادداشت اور تعلیم و تربیت وغیرہ میں مدد دیتی ہے، اور موڈ بھی کنٹرول کرتی ہے. لیکن بعض حالات میں یہ بھی ہارمون کی طرح کام کرتی ہے. خاص طور پر پیچوٹری گلینڈ یا غدۂ نخامیہ جسے کہتے ہیں، اس سے نکلنے والی ہارمونز پر یہ اثر انداز ہوتی ہے. اب سوال ہے کہ ان سب باتوں کا موٹاپے سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب دینے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ صحت و تندرستی کے بارے میں نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے. نیورو ٹرانسمیٹرز اور ہارمون کا موٹاپے سے بہت گہرا تعلق ہے کیونکہ جسم میں ان کا ایک خاص تناسب ہوتا ہے. اگر یہ تناسب یا توازن بگڑ جائے تو انسان کی اشتہا بڑھ سکتی ہے، وقت بے وقت بھوک لگنا شروع ہو سکتی ہے. مثلا جب انسان پر ذہنی دباؤ بڑھتا ہے تو کورٹیزول ہارمون بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان میں کاربوہائیڈریٹ سے بھرے ہوئے یا مرغن قسم کے کھانا کھانے کی شدید خواہش پیدا ہو جاتی ہے یا ہونے لگتی ہے. آپ نے شاید دیکھا بھی ہو یا شاید آپ خود اس تجربے سے گزرے ہوں کہ بعض دفعہ جب لوگ زیادہ ذہنی دباؤ یا اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی خوراک بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے جو لوگ ہر وقت پریشانی، ڈپریشن میں رہتے ہیں، ان میں بھی کھانے کی خواہش بڑھ جاتی ہے. اسے انگریزی میں ایموشنل ایٹنگ کہتے ہیں. میرے خیال میں اس کا اردو ترجمہ جذباتی شکم خوری کیا جا سکتا ہے. یہ ایک طرح کا کوپنگ میکینزم ہے، ایک طرح کی راہ فرار کہہ لیں. انسان کھانے سے تسکین یا آسودگی محسوس کرنے لگتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کی ہارمونز متوازن رہیں، بیلنس رہیں، تو اس کی اشتہا کم ہو سکتی ہے. ایسے لوگ جو ہر وقت پریشانی یا ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہوں اور جن کا وزن زیادہ ہو تو انہیں ایسی ورزشیں یا مشقیں وغیرہ بھی کرنا چاہیے جن سے طمانینت و سکون حاصل ہو سکے یا مل سکے. مثلا یوگا ہے، مراقبہ ہے، سانس کی مشقیں ہیں، جسمانی لچک پیدا کرنے والی ورزشیں وغیرہ ہیں. نیورو ٹرانسمیٹر اور ہارمونز کے علاوہ دوسرا مسئلہ نفسیاتی ہو سکتا ہے. ویسے تو نفسیاتی مسائل بھی ہارمونل عدم توازن ہی پیدا کرتی ہیں، لیکن یہاں نفسیات سے مراد کوئی صدمہ، کوئی غم، کوئی غیر حل شدہ جذباتی مسئلہ یا مسائل یا گھریلو مسائل وغیرہ ہیں. نفسیاتی مسائل کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ جذباتی شکم خوری میں مبتلا ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ تنہائی کا شکار لوگ بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں. جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ جذباتی شکم خوری ایک دم سے نہیں شروع ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے. پہلے انسان کی خوراک تھوڑی سی بڑھتی ہے جس سے اسے کچھ راحت یا سکون محسوس ہوتا ہے، پھر تھوڑی اور بڑھتی ہے، پھر تھوڑی اور، پھر ایک وقت آتا ہے کہ غذا سکون حاصل کرنے کا ایک مستقل ذریعہ بن جاتی ہے اور انسان زیادہ کھانے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے.
وزن بڑھنے کی تیسری وجہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے، ایسی کوئی بیماری جس کا ابھی تک پتہ نہ چلا ہو، مثلا تھائرائڈ کی خرابی ہے، ہائپوتھائرائڈزم ہے، یا پولیسسٹک اووری سنڈروم وغیرہ ہے۔ یہ انسان کے میٹابولزم یا استحصالات کو نہایت بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ ہارمونل عدم توازن کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، مطلب ڈپریشن بھی ایک طرح کی بیماری ہے۔ اگر ڈپریشن زیادہ ہو تو بہتر ہوگا کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں، اس کا بھی علاج کرانا بہت ضروری ہے۔ چوتھی وجہ بے خوابی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ بے خوابی بھوک اور ہارمونز دونوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پانچویں وجہ جو ہے وہ بعض جدید تحقیقات کے مطابق آنتوں کی خرابی یا آنتوں کے اندر کا ماحول جو گٹ مائکرو بائیوم کہلاتا ہے، اس کی خرابی ہو سکتی ہے۔ اس خرابی میں آنتوں کے اندر ایسے جراثیم کی افزائش ہوتی ہے جو وزن بڑھنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ چھٹی وجہ بعض دوائیں ہو سکتی ہے، دوائیں بھی وزن بڑھانے کا باعث بن سکتی ہیں۔ اب سوال ہے کہ ان تمام باتوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عام طور پر جب لوگ وزن کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی ساری توجہ یا سارا زور زیادہ تر ڈائٹنگ اور ورزش وغیرہ پر ہوتا ہے، اور وہ دوسرے عوامل کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ موٹاپا یا وزن کم کرنے کے لیے خالی کھانے پینے پر کنٹرول کرنا یا ڈائٹنگ اور ورزش وغیرہ کرنا کافی نہیں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی عوامل وغیرہ بھی دیکھے جائیں۔ انسان کے جسمانی اور دماغی یا ذہنی تعلق کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ چاہیں تو اس میں روحانی تعلق کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اسے انگریزی میں ہولسٹک اپروچ کہتے ہیں۔ اس لیے میرے خیال میں وزن کم کرنے کے لیے ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے، جس میں پہلے تو معالجہ اور مشاورت وغیرہ شامل، یعنی تھیراپی اینڈ کاؤنسلنگ ہونا چاہیے، تاکہ جذباتی شکم خوری اور اس کے پیچھے جو ذہنی یا نفسیاتی مسائل ہیں ان کا پتہ چل سکے۔ دوسرے، ارتکاز توجہ بہتر کرنے اور ذہنی دباؤ دور کرنے کے طریقوں پر، یعنی مائنڈ فلنس اینڈ اسٹریس ریڈکشن ٹیکنیکس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ انسان کا اعصابی نظام بھی بہتر ہو۔ تیسرے، ایک مکمل میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی بیماری وغیرہ ہو تو اس کا پتہ چل سکے۔ چوتھے، نیوٹریشنل کاؤنسلنگ یعنی غذائیت کے بارے میں بھی مشاورت ہونا چاہیے تاکہ ایک متوازن غذا کا تعین ہو سکے۔ اور پانچویں، سونے جاگنے کے اوقات کار طے کر کے ان پر سختی سے عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ایک اچھی اور بھرپور نیند ہارمونل توازن کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر بے خوابی کی شکایت ہو تو اس کا بھی علاج کروانا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ موٹاپا یا وزن کم کرنے کے لیے صرف ڈائٹنگ اور ورزش وغیرہ کافی نہیں، بلکہ ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے جس میں دماغی، نفسیاتی، جسمانی اور جذباتی عوامل وغیرہ شامل ہیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ خوش رہیں، شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔